बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हम अपने आपसे शेयर करते हैं। पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उससे मुत्तसिल है ये। रात गए जमात इस्लामी के कैंप उखाड़ दिए गए थे क्योंकि उन्होंने एहतजाज करना था, जलसा करना था, रैली निकालनी थी और वो रैली थी इसराइल के खिलाफ और गजा के हक में, गजा में जो जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बिल्कुल खामोश है इसराइल के मामले में। पब्लिकली कोई नहीं बोल रहा, प्राइम मिनिस्टर साहब खामोश हैं और बाकी वजीर खारजा साहब भी जो हैं वो बिल्कुल ठंडे ठंडे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी इस सिलसिले में बड़ी जमातों में जो कि अपने आप को समझती हैं डेमोक्रेट हैं, लिबरल हैं, बड़ी जमातें हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। उन्होंने भी कोई इस तरह का मुजाहिरा नहीं किया कि जब ये तुर्की में तैयब एर्दोगान जो हैं वो उनकी क़यादत में बाकायदा तौर पर एहतजाज हो रहा है, वो तकरीर कर रहे हैं, अपनी कौम को बता रहे हैं, जगा रहे हैं और इसराइल को एक मैसेज भी दे रहे हैं। ताल्लुकात भी उनके सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ते हो गए हैं इस सारे मामले में। इसराइल और फ़लस्तीन का जो तनाज़ा चल रहा है और जो गजा में जुल्म सितम हो रहा है, ये हैं वो हुक्मरान जो कि काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान काम कर रहे हैं। यूएई आज फिर एक दफ़ा मुतहर्रिक हो चुका है और यूएई ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की बात की है और उनकी दरख्वास्त पे अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास होगा। इस तरीके से तमाम कमोबेश तमाम के तमाम जो हुक्मरान है, खासतौर पर मैं इस वक्त मुस्लिम हुक्मरानों की बात करता हूँ, उनकी वो एक्टिव हैं और एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सोया हुआ है तो वो हमारे हुक्मरान सो रहे हैं, खा वो डिफेक्टो हैं या डिजोरे हैं, सब के सब वो सो रहे हैं और उनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि इसराइल जो है एक एजेंडा था और वो एजेंडा पिछले 6-8 साल से काम कर रहा था, उसको पाया तकमील को पहुंचाना था, लेकिन उसमें रुकावट आई हुई है। बहरहाल पाबंदी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी फ़लस्तीन के लिए, लेकिन उनकी उस कॉल को सबोटाज किया गया और न सिर्फ सबोटाज किया गया बल्कि हुकूमती मशीनरी और रियासती मशीनरी भरपूर तरीके से इस्तेमाल हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मसले पे भी कि उन्होंने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ जो है वो कॉल क्यों दी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई इजाज़त नहीं है। जमात इस्लामी को कल उन पे क्रैकडाउन किया गया, उनके 2 रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। एक रहनुमा जो है उनको दिल का दौरा पड़ा और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर रात गए, बाकी रहनुमाओं को भी छोड़ दिया गया और फिर आज जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में भरपूर मुजाहिरा किया और पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस्लामाबाद के अवाम जो है वो गुस्से से अब आपे से बाहर हुए हैं, वो निकले और उन्होंने निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आज़ादी का सांस लिया। तो ये वो छुपी हुई जो है छुपा हुआ जो है हबस वो बाहर निकली, वो भड़ास निकली है आज पहली दफ़ा इस्लामाबाद में। तो ये आप सोचें कि सिराजुल हक साहब ने कॉल की है, जमात इस्लामी की कॉल दी, तो ये इतना रिएक्शन आया है और अगर ये कॉल इमरान खान साहब देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी, तो उसके बाद कितने लोग बाहर निकलेंगे और होश व हवास उड़ा देंगे। यही वो वजह है, ये वो अंदर की भड़ास है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल खामोश हैं और वो दब गए हैं और जितना भी जबर किया गया है उस जबर के सामने वो बिल्कुल दबक के बैठ गए हैं और वो सरेंडर कर चुके हैं। ऐसा है नहीं, वो इंतज़ार कर रहे हैं एक मुनासिब वक्त का और जो मुनासिब वक्त जब भी उनके हाथ में आएगा तो वो भरपूर तरीके से निकलेंगे, जैसे आज जमात इस्लामी के लिए निकले। और उन्होंने सिराजुल हक साहब ने एक तकरीर की और खालिसतन उन्होंने इसी 1 पॉइंट एजेंडे पे बात की और कोई सियासी पॉलिटिकल स्कोरिंग उन्होंने इस पे नहीं की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ मैं जाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक तकरीर की और उनकी सारी की सारी तकरीर ये ऐसा लग रहा था कि ये फ़लस्तीन के हक़ में नहीं है या इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये सारे का सारा उन्होंने जो स्टेट्स तैयार किया है वो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। क्योंकि अगर इसराइल के ख़िलाफ़ होती तो इसराइल के ख़िलाफ़ तकरीर करते और उनके जुल्म सितम की दास्तान बयान करते, भरपूर तरीके से बयान करते, लेकिन उन्होंने सारे का सारा जो अपनी डाइवर्ट किया वो था इमरान खान के यहूदी एजेंट, यहूदी लाबी, हमने उनको गिरा दिया, वो लेकर आए थे, ये किया वो किया। उनकी तकरीर जो हस्बे मामूल उन्होंने एक तकरीर की और उन्होंने इसको कोयटा में किया था और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद जो है उन्होंने कहा कि ये है इज़हार यकजहती है फ़लस्तीन से, तो कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट किया उन्होंने उस इमरान खान के मुखालिफ के लिए। लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और वो भी जैसे मेमो गेट था, इसी तरीके से उसके बाद आया जनाबे ये जो साइफर है, तो एक साइफर और भी था, उस साइफर के आउट होने में किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो साइफर है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब आप एक ख़ास बहुत
کاز ہے فلسطین کا اس کو فلسطین تک رہنے دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے اور اس کو لے کے جائیں گے یہودی ایجنٹ اور یہودی لابی، اگر عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہوتے اور وہ یہودی لابی کے پلیئر ہوتے تو پھر تو وہ وارے نیارے ہونے تھے ان کے، اس وقت وہ ڈیالہ جیل میں نہ ہوتے، اس وقت تو وہ اقتدار میں ہوتے، کیونکہ لک آفٹر کرتی ہے انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، وہ ان کا پورا دھیان رکھتے ہیں اور ان کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، تو ان کو تو جیل سے نکالتے ہیں، باہر لے کے آتے ہیں، باہر سے نکالتے ہیں، واپس پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے لیے اقتدار کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو یہ جن کے تانے بانے اور جن کے پنجے ذرا پھیلے ہوتے ہیں تو وہ تو یہ ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان سے 100 آپ اختلافات کر سکتے ہیں، 100 باتوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات جو ان کے مخالفین بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کا کشمیر اور اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں پوائنٹ آف ویو بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر تھا، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسیوں سے جڑا ہوا تھا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس سے وہ ٹس مس نہیں ہوئے۔ انہیں بہت سارے پیغامات آئے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں نے اس سلسلے میں ملاقات کرنے کی کوشش کی، ان کو رام کرنے کی کوشش کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو مولانا صاحب کے بارے میں ایک سائفر ہے، مولانا صاحب کے بارے میں سائفر وہ یہ ہے جسے ایک عرف عام میں وکی لیکس کہا گیا تھا، تو وہ بھی ایک سائفر تھا کوڈڈ، اور اس میں امریکی سفیر نے یہ بھیجا تھا اسلام آباد سے اپنی حکومت کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکی سفیر سے ایک ملاقات ہوئی تھی، اور این پیٹرسن تھی اس وقت خاتون سفیر تھیں، اور یہ ایک JUI کے پورے ڈیلیگیشن ان میں موجود تھے، اور اعظم خان سواتی بھی ان میں موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں اور وہ اس بات کے گواہ ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے امریکی سفیر سے پوچھا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو امریکی حکومت ان سے ڈیل کرے گی؟ امریکی سفیر این پیٹرسن کو مولانا نے یہ خبردار کیا تھا۔ یہ سٹوری شائع ہو چکی ہے، یہ ریپروڈیوس میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ شائع ہو چکی ہے۔ تو امریکہ اپنے تمام انڈے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ امریکہ اپنے تمام انڈے جو ہیں، یعنی کہ وہ انڈے کہتے ہیں ان کو، پولیٹیکل پلیئرز کو، سیاسی رہنماؤں کو، اپنے آپ کو بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ کسی ایک ٹوکرے میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے تمام انڈے جو ہیں اپنے ایک ٹوکرے میں نہ ڈالیں، باقی انڈوں کا بھی خیال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اپنی ساری توجہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی پر ہی توجہ نہ دے، بلکہ ان کی حمایت کو بھی نظر انداز نہ کرے، یعنی کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی کنسیڈر کریں، آپ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کو کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں آپ لوگ امریکہ؟ اور وزیر اعظم بننے کے لیے مولانا کی طرف سے امریکہ کو اس بات کا یہ واضح طور پہ یہ تھا، میسج تھا کہ جناب میں ذمہ دار آدمی ہوں، اور ذمہ دار آدمی کے طور پہ میں سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، آپ کے مفادات کا بھی خیال کروں گا، اس لیے آپ مجھے نظر انداز نہ کریں۔ یہ 20 نومبر 2007 جب NRO ہو رہا تھا پرویز مشرف صاحب کے درمیان اور جناب پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان، اور اس کے بعد پھر اس میں ایڈ ہوئے تھے نواز شریف صاحب کو ایڈ کیا تھا کنگ عبداللہ نے، سعودی فرمانروا نے، انہوں نے ایڈ کیا تھا، اور جو UAE کی گورنمنٹ ہے، اور UAE میں یہ سارا کچھ معاملات طے ہو رہے تھے، اس میں کنڈولیزا رائس تھیں اور امریکی اس وقت کی اہم امپورٹنٹ جو تھیں وہ تھیں، اور ڈپلومیٹ، اور اس کے بعد UAE میں سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اور جو 20 نومبر 2007 کو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات زہرانے پہ مولانا نے کی تھی، اور مولانا غفور حیدری صاحب تھے، سینیٹر طلحہ محمود تھے، اور اعظم خان سواتی تھے، اور اس میں یہ رات جو ہے وہ 28 نومبر کو 20 نومبر 2007 کو ملاقات ہوئی، اور 28 نومبر 2007 کو امریکی سفارت خانے نے یہ ساری ملاقات کی رودات جو ہے وہ بھیجی، اپنی حکومت کو بھیجی، واشنگٹن کو، اور بعد میں پھر یہ وکی لیکس کے نام سے ظاہر ہوئی۔ یہ بھی بنیادی طور پہ یہ بھی ایک سائفر ہی تھا، لیکن اس پہ کوئی رولا نہیں ڈالا گیا۔ تو امریکی سفیر سے جو بات چیت کا آغاز ہوا، تو مولانا غفور حیدری صاحب نے امریکی سفیر سے یہ کہا کہ پاکستان کی تمام اہم سیاسی جماعتیں آگے آنے کے لیے امریکی حکومت سے آشیرواد لیتی ہیں، تو ان کے خیال میں کوئی بڑی سیاسی جماعت بننے کے لیے حتمی منظوری امریکہ دیتا تھا۔ تو یہ مولانا غفور حیدری صاحب اور JUI یہ امریکی سفیر سے ساری باتیں کر رہے ہیں کہ آپ
کہ بڑی جماعت جو ہے بڑی جماعت بننے کے لیے بھی امریکہ کی خوشنودی ہے، تو زیادہ ہمیں بھی پھر کنسیڈر کریں، اور ہم بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام بھی جو ہے وہ ایک بڑی جماعت بننے کی خواہش مند ہے، آپ ہم پہ دست شفقت رکھیں اور ہمیں آگے لے کر بڑھیں۔ یہ امریکی سفیر نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، سائفر میں لکھا ہے، میں اسی لیے اس کو وکی لیکس کا نام دیا گیا تھا، وہ بھی ایک سائفر تھا، کوڈڈ سائفر جو ہوتا ہے اس میں یہ میسیجز جاتے ہیں۔ اور تو یہ ملاقات کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ امریکی حکومت جو ہے، امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں ایک نئی حکومت آ رہی تھی، اس کے لیے جوڑ توڑ کر رہی تھی اور سٹیج تیار کیا جا رہا تھا، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ ہم بھی ان سے رجوع کریں، لہذا انہوں نے امریکی سفیر سے رجوع کیا اور اپنی خدمات اور اپنی سروسز دیں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم پہ یہ مذہب جو ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم بہت ہی لبرل لوگ ہیں اور ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امریکی سفیر پیٹرسن لکھتی ہیں کہ انہوں نے مولانا کو بتایا کہ امریکہ کسی رہنما کے سر پر تاج نہیں رکھتا، بلکہ جمہوری عوامی فیصلوں کا احترام کرتا ہے۔ امریکی سفیر نے یہ بھی لکھا کہ دوسری طرف امریکی سفیر کی بات اس وقت کی امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس جو ہیں اور امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس اور مشرف اور بے نظیر کے درمیان مفاہمت کروا چکی تھی۔ امریکی سفیر سمجھتی تھیں کہ مشرف اور بے نظیر دونوں ہی مولانا کو پسند کرتے ہیں، مولانا خود کو مستقبل کا وزیر اعظم نہیں تو کنگ میکر ضرور سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک رداد ہے وکی لیکس کی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ اس وقت جب یہ شائع ہوئی تھی، اس وقت جب یہ وکی لیکس آن ہوئی تھی، تمام اخبارات نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سب نے یہ شائع کیا تھا، تمام اخبارات نے بریکنگ نیوز کے طور پہ۔ تو یہ تو ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں سائفر کی حقیقت، اور اس لیے سب امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہیں یہ سب کے سب، یہ جتنا بھی اس وقت پاکستان میں اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے اس میں بیرونی پلیئرز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور اسی لیے عمران خان صاحب اس لیے جیل میں ہیں کہ اور ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا پلان اس لیے بھی ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ فلیکسیبل نہیں ہیں، وہ مکمکا نہیں کرتے، وہ ایک سٹینڈ ایک ان کا جو ہے انہوں نے ہاں کرنی ہے تو ہاں کرنی ہے، نہیں کرنی تو نہیں کرنی ہے، اور وہ باتیں اس طرح سے نہیں مانتے، اپنی وہ فرمائشیں پوری نہیں کرتے، خواہشات پوری نہیں کرتے، اور احکامات تسلیم نہیں کرتے، اس طرح سے یہ وجہ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ تو دیکھیے جناب آگے ہوتا ہے کیا، پاکستان کے عوام منتظر ہیں ایک آزاد صاف شفاف انتخابات کے، اور جب اس کا ڈور ڈالا جائے گا تو وہ بھرپور طریقے سے میدان عمل میں نکلیں گے۔ تو آج ہم نے ایک ہلکی سی جھلک دیکھی ہے جو کہ ہمیں نظر آئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔